بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ۔ جب نبوت کا 13واں سال شروع ہوا تو اس وقت تک بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ چکے تھے۔ اب قریش نے دیکھا کہ مسلمان تو مدینہ میں جا کر طاقت پکڑتے جا رہے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جا رہا ہے، تو انہیں بڑی تشویش ہوئی اور انہوں نے اسلام کو آخری طور پر ختم کرنے کے لیے تدبیریں سوچنا شروع کی۔ عام قومی مسائل پر سوچ وچار کرنے کے لیے دار الندوہ یا مشورے کی ایک جگہ مقرر کی۔ یہاں ہر قبیلے کے بڑے بڑے سردار جمع ہوئے اور یہ سوچنا شروع کیا کہ اب اس تحریک کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زنجیروں سے جکڑ کر کسی مکان میں بند کر دیا جائے، لیکن یہ مشورہ اس لیے رد کر دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھی ہم سے چھڑا لیں گے اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں ان کے مقابلے میں شکست ہو جائے۔ ایک مشورہ یہ دیا گیا کہ انہیں جلا وطن کر دیا جائے، لیکن یہ بھی اس لیے پسند نہ کیا گیا کہ محمد جہاں کہیں بھی جائیں گے وہاں ان کے پیروکار پیدا ہو جائیں گے اور ان کی تحریک برابر بڑھتی چلی جائے گی۔ آخرکار ابو جہل نے یہ مشورہ دیا کہ ہر قبیلے میں سے ایک ایک جوان چن لیا جائے اور یہ سب ایک ساتھ مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دے اور انہیں قتل کر دے۔ اس طرح ان کا خون تمام قبیلوں میں بٹ جائے گا اور خاندان ہاشم کے لیے یہ ممکن نہ ہوگا کہ تمام قبیلوں کے مقابلے میں اکیلے جنگ کر سکے۔ اس رائے کو سب نے پسند کیا اور آخر میں اس کام کے لیے ایک رات مقرر کر لی گئی اور یہ طے پایا کہ اس رات کو سب منتخب لوگ آپ کے گھر کو گھیر لے اور جب آپ صبح باہر تشریف لائیں تو اپنا کام کر ڈالے۔ عرب والے رات کو بے خبری کے عالم میں کسی کے گھر میں گھسنا پسند نہ کرتے تھے۔ اللہ تعالی کا کرنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دشمنوں کی ان خفیہ تدبیروں کا علم ہوتا رہا اور اب وہ وقت آ گیا کہ وحی کے ذریعے آپ کو یہ بھی حکم مل گیا کہ اب آپ بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے جائیں۔ چنانچہ اس ہجرت سے 2-3 دن پہلے آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا اور یہ طے ہو گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق بھی تشریف لے جائیں گے۔ سفر کے لیے اونٹنیاں بھی تجویز ہو گئی اور مختصر سا راستے کا خرچ بھی تیار کر لیا گیا۔ کفار قریش نے جو رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کے لیے طے کی تھی، اس رات کو آپ نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا کہ مجھے ہجرت کا حکم مل چکا ہے، میں آج رات مدینہ روانہ ہو جاؤں گا۔ میرے پاس بہت سے لوگوں کی امانتیں جمع ہیں، یہ تم ان لوگوں کو واپس کر دینا اور آج رات تم میرے بستر پر سوتے رہنا تاکہ دیکھنے والے مطمئن رہے کہ میں گھر میں موجود ہوں۔ کفار قریش ایک طرف تو آپ کے خون کے پیاسے تھے، لیکن اس حال میں بھی
آپ ہی کو ایسا امانت دار اور دیانت دار سمجھتے تھے کہ اپنی اپنی امانتیں مال لا لا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے۔ رات کو کفار نے آپ کا گھر گھیر لیا۔ جب رات زیادہ ہوئی تو آپ خاموشی اور اطمینان کے ساتھ مکان سے باہر نکلے۔ اس وقت آپ سورہ یاسین کی آیت تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ نے ایک مٹھی خاک بھر صحت الوضو، چہرے بگڑ جائیں فرماتے ہوئے کفار کی طرف پھینکی، ان کے درمیان سے ہو کر تشریف لے گئے۔ اس وقت اللہ تعالی کی قدرت سے ان گھیرا ڈالنے والوں پر کچھ ایسی غفلت طاری ہوئی کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لے جاتے ہوئے دیکھ نہ سکے۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے اور وہاں سے ان کے ساتھ مکہ سے باہر جا کر غار ثور میں چھپ گئے۔ غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ جو اس وقت نو عمر تھے، رات کو ان صاحبان کے پاس رہتے اور صبح مکہ میں آ کر پتہ چلاتے کہ کفار اب کیا مشورہ کر رہے ہیں، اور جو کچھ معلوم ہوتا اس سے ان دونوں بزرگوں کو بھی باخبر کرتے رہتے۔ کچھ رات گزرتی تو حضرت ابو بکر کا غلام بکریوں کا دودھ لے آتا یا کبھی گھر سے کچھ کھانا پہنچ جاتا۔ اس طرح 3 راتوں تک وہ دونوں صاحبان وہاں ٹھہرے رہے۔ صبح کو جب کافروں نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما گئے تو بہت پریشان ہوئے اور آپ کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑ پڑے۔ ایک بار یہ لوگ آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ٹھیک اس غار کے منہ تک آ پہنچے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چھپے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے قدموں کی آہٹ پا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کچھ پریشان ہوئے، اس لیے نہیں کہ انہیں اپنی جان کا خطرہ تھا، بلکہ اس لیے کہ کہیں اللہ کے رسول کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ آپ نے ان کی گھبراہٹ دیکھ کر نہایت اطمینان کے ساتھ انہیں تسلی دی اور فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالی کے حکم سے غار کے منہ پر کچھ ایسی علامتیں پیدا ہو گئی کہ انہیں دیکھ کر کافروں نے سمجھا کہ اس غار میں کوئی داخل نہیں ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ مکڑی نے غار کے منہ پر جالا تان دیا تھا اور کسی کبوتر نے اپنا گھونسلہ رکھ دیا تھا، جسے دیکھ کر دیکھنے والوں کو یہی یقین ہوا کہ اس غار میں بہت دنوں سے کوئی داخل نہیں ہوا۔ ادھر کفار قریش نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اگر کوئی شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے لائے گا تو اسے 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا۔ اس انعام کا اعلان سن کر کتنے ہی آدمی آپ کی تلاش میں ادھر ادھر نکل کھڑے ہوئے۔ چوتھے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار سے باہر نکلے اور ایک رات ایک دن برابر سفر کرتے رہے۔ سفر کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تیار کی ہوئی 2 عمدہ اونٹنیاں پہلے سے ہی طے ہو چکی تھی۔ راستہ بتانے کے لیے بھی ایک جاننے والے کو مقرر کر لیا گیا تھا۔ دوسرے دن دوپہر کے وقت جب دھوپ تیز ہو گئی تھی تو ایک چٹان کے سائے میں
کچھ دیر آرام کرنے کے لیے ٹھہرے تو قریب ہی کوئی چرواہا مل گیا، اس کی بکریوں کا دودھ پیا، پھر وہاں سے روانہ ہوئے۔ جس وقت آپ روانہ ہو رہے تھے کہ اچانک آپ کو ایک شخص سراقہ نے آپ کو دیکھ لیا۔ وہ شخص انعام کے لالچ میں آپ کی تلاش میں نکلا تھا۔ اس نے آپ کو دیکھ کر اپنا گھوڑا دوڑایا، گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور گر پڑا، لیکن وہ پھر سنبھلا اور پھر حملہ کرنے کے لیے تیار ہوا۔ اب جو آگے بڑھا تو اللہ کی قدرت کہ اس گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے۔ اب تو سراقہ پریشان ہو گیا اور سمجھ گیا کہ معاملہ دوسرا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہ کر سکوں گا، اور فوراً ڈر کر اپنے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا اور امان حفاظت کی درخواست کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔